پک کر لے گا اس کو. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب جو ہے وہ، لیکن ہر کسی کو MRI کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان مریضوں کو جن کے میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ کے بعد پھر بھی ڈاکٹر کو ایک قسم کی سینس یا ایک شک ہے کہ اندر کوئی چیز ہے، پھر میموگرام کرایا جاتا ہے. یا ایک اور صورت میں MRI کرایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بریسٹ میں چیک کیا ہے اور اس کے اندر کینسر ڈائگنوسس ہو گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالیں، پہلے MRI کر لیا جاتا ہے کہ بریسٹ کے چھاتی کے دوسرے حصوں کے اندر تو کوئی اور گلٹی تو نہیں ہے. اور اسی طرح کئی قسم کے کینسر یا سرطان ہیں جو دوسرے بریسٹ میں بھی ہوتے ہیں، تو اس کا بھی MRI کرا لیا جاتا ہے کہ جب مریض جو ہے سرجری کے لیے جا رہا ہے یا ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہا ہے، سرجن کو پہلے ہی پتا ہو کہ میں نے کہاں سے آپریٹ کرنا ہے. بالکل، کہ کیا دوسری طرف کی چھاتی میں بھی تو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دوسری بڑا اہم پہلو آتا ہے کہ جب آپ کا ڈائگنوس ہو گیا مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے سے کہ یہ بریسٹ کینسر کا مریض ہے، تو اس کا فیٹ کیا ہوگا کہ اگر مریض علاج نہیں کرواتا یا بر وقت ڈاکٹر کے پاس نہیں آتا تو مرض جسم کے کون سے حصوں میں پھیل سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی مرض ہے جس کے اندر جب تک کہ اس کو آپ صحیح طرح علاج نہ کرائیں وہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ جسم کے دوسرے حصوں میں جا کے پھیل کے تکلیف پہنچاتا ہے. بریسٹ کینسر کے اندر، چھاتی کے کینسر کے اندر زیادہ تر جو ہے پہلے تو وہ جو غدودیں چھاتی کے اندر ہیں، انٹرنل میموری نوڈز بولتے ہیں ان کو، یا اس سے بھی زیادہ کامن جو ہیں وہ ایگزلری نوڈز ہیں، بغل کے اندر جو چھوٹی چھوٹی غدودیں ہیں ان میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر چیک نہ کیا جائے اس کو تو پھر یہ پھیپھڑوں کے اندر سانس لینے میں دقت کرے گا، جگر میں چلا جاتا ہے، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، بخار ہوگا، پیٹ درد، یا پھر یہ ہڈیوں میں جاتا ہے اور درد کرتا ہے. اس سے اگلی سٹیج میں یہ برین میں چلا جاتا ہے، دماغ میں، اور پھر تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ پھر انسان کو سر درد، چکر آنے، بے ہوش ہونا، الٹیاں آنی، وہ معاملات شروع ہو جاتی ہیں. اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ اسکن کے باہر، جلد سے باہر آ جاتا ہے، زخم بن جاتا ہے، اور پھر جو ہے کافی جو ہے بدبو سے آنی اور مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس کا علاج بر وقت نہیں کرتے تو مرض وہاں سے آگے چلنا شروع ہو جائے گا، ایک کے بعد دوسرا آرگن، پھر تیسرا. اچھا، یہ جو اسٹیجنگ سسٹم ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ سٹیج 1 اور 2 جو بریسٹ کے اندر ہی ہے، 3 میں جو ایکزلا میں جا رہا ہے یا 4 میں جب ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو مریض کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم انہیں بتانا چاہیں کہ کس سٹیج پہ آپ کا علاج کتنا سکسیسفل ہو سکتا ہے؟ بالکل، سٹیج 1 کے اندر تو چونکہ کینسر کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چھاتی کے اندر ہی ہے، اس میں تو سب سے بیسٹ علاج ہو جاتا ہے کیونکہ سرجری بر وقت ہو جاتی ہے، سارا کا سارا کینسر اور ارد گرد کا چھاتی کا جو گلینڈ ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ کینسر کا سارے کے سارے سیلز نکل آئیں. اس میں میکسیمم چانس ہوتا ہے 90% سے اوپر کہ وہ بیماری ختم ہو جائے. اگلے پہ آتی ہے سٹیج 2 جس میں کہ کینسر ہوتا چھاتی کے اندر ہی ہے لیکن تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، ارد گرد کے ایریاز میں بھی نہیں گیا ہوتا لیکن سکن کے قریب آ چکا ہوتا ہے، یا جو غدودیں یا لمف نوڈز بریسٹ کے اندر ہی ہیں اس کے اندر انوالو ہو رہا ہے. ایسی صورت میں جو ہے پہلے سرجری کی جاتی ہے، اس کو چھوٹا نکال دیا جاتا ہے. اگر ضرورت محسوس کی جائے کہ سائز بڑا ہے 1 سینٹی میٹر سے زیادہ تو پھر کیموتھراپی دی جاتی ہے تاکہ کہ وہ شرنک ہو جائیں اور اگر کوئی کینسر سیلز وہاں پہ رہ گئے ہیں تو ان کو ختم کر دیا جائے. نمبر 3 میں آتا ہے کہ بریسٹ کے جو کینسر ہے وہ غدودوں کے اندر جا کے یا تو چھاتی کے اندرلے حصے میں یا پھر بغل کے اندر چلا جاتا ہے. ایسی صورت میں پہلے جو ہے سرجری بھی کرائی جاتی ہے، کئی کیسز کے اندر پہلے کیموتھراپی دے کے شرنک بھی کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سرجری. اگر چھاتی کے اندر کینسر 3 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو، 2 سینٹی میٹر بھی کئی لوگ کہتے ہیں زیادہ ہو، تو پھر پہلے کیموتھراپی دے دی جاتی ہے 1 یا 2 سائیکل، جس سے کہ وہ دوائیاں دی جاتی ہیں خون میں جو کہ کینسر کو سکیڑ دیتی ہیں. اس کے بعد سرجن جو ہے وہ اندر جا کے آپریشن کر کے کینسر کو اچھے طریقے سے نکال پاتا ہے اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے رپورٹ کے اندر، پیتھولوجی رپورٹ میں، کہ آیا ابھی مرض اور رہ گیا ہے یا نہیں. زیادہ تر کیسز میں تھوڑا مرض رہتا ہے، اس لیے کیموتھراپی دے کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ تھی سٹیج 3. آگے آ جاتا ہے سٹیج 4 جو جسم میں سارے جسم میں پھیلا ہوا ہے. بالکل، ایک دفعہ چھاتی سے باہر نکل گیا، چاہے وہ دماغ میں چلا گیا، لنگز میں، پھیپھڑوں میں، یا جگر میں چلا گیا، ہڈیوں میں چلا گیا، پھر وہ سٹیج 4 ہو جاتا ہے. ایسے کیسز میں انفارچونیٹلی اس کو کیور کرنا ناممکن ہے. کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ دوائیوں کے ساتھ اس کو شرنک کیا جا سکے وقتی طور پہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال، زیادہ سے زیادہ 5 سال، اس سے بھی زیادہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب بہت اچھی دوائیاں آ چکی ہیں جو کہ اس کو کنٹرول کر لیتی ہیں. اس میں ضروری نہیں کہ کیموتھراپی ہی، بلکہ کچھ گولیاں بھی اب آ چکی ہیں اور کچھ امیونوتھراپی آ گئی قوت مدافعت کے ساتھ، کہ انسان کی اپنی قوت مدافعت کو ایسا جو ہے کر دیا جائے کہ وہ کینسر سیلز کو ختم کر دے.
اس کو امیونوتھراپی بولتے ہیں. اس کے ساتھ اب آج کل کے دور میں کینسر کو، چھاتی کے کینسر کو بہت اچھی طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. چاہیے کہ ہم ختم کرنے کی بات کریں وہ مشکل ہے، لیکن کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سارے جب سرجن سے بات کرتے ہیں یا کیمو تھراپی والے ہیں یا ان سے بات کی جاتی ہے تو تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے. سرجن ہمیشہ مریض کو یہ کہہ کے بھیجتا ہے کہ میں نے آپریشن کر دیا، اب اس کے بعد تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ کیمو تھراپی والے ہمیشہ سرجری کے بعد کیمو تھراپی ایڈوائز کرتے ہیں اور مریض اسی کنفیوژن میں رہتا ہے کہ میں کس کو فالو کروں، سرجن کی بات، آپریشن اور اس کے بعد کچھ نہیں، یا کیمو تھراپی ہر وقت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے امریکہ میں بھی سارا کام کیا اور اس شعبے کے ساتھ آپ کی خاصی آپ کا منسلک ہیں، تو یہ بتائیے کہ آئیڈیل سچویشن میں مریض کے لیے کون سی چیز بینیفیشل ہے؟ اچھا، آپ نے ایک اچھا پہلو جو ہے اس کے اجاگر کرنے کے لیے سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کا کوئی ایک ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. اگر میں کہوں کہ میں ایک میڈیکل آنکولوجسٹ ہوں کہ میں بریسٹ کینسر کو ہینڈل کر سکتا ہوں اکیلے، تو بات صحیح نہیں ہے. اس کے لیے ایک ٹیم اپروچ چاہیے. جیسے یہ ایک پرابلم ہے، اس کو مختلف اینگلز کے ساتھ اپروچ کرنا پڑتا ہے. ہمیں ریڈیولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی MRI ہوتا ہے، CT اسکین کرایا جاتا ہے، میموگرام. اس کے بعد ایک سرجن کی ضرورت ہوتی ہے بایوپسی کرنے کے لیے. پیتھولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ڈائگنوسس 100% کنفرم کرنے کے لیے. اس کے بعد ہمارا رول آتا ہے، ہمیں میڈیکل آنکولوجسٹ، ہمیں اپنے سرجن بھائیوں کے ساتھ بھی ان کی ہیلپ ضرورت ہوتی ہے. اگر تو چھوٹا ٹیومر ہے، لوکلائزڈ ہے، تو پھر سرجری کی جاتی ہے. اس کے بعد پیتھولوجی رپورٹ پہ بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے کہ ٹیومر کی کتنا چانس ہے کہ یہ واپس آئے گا، یا کتنا چانس ہے کہ یہ جسم میں اور حصوں میں پھیل چکا ہے. ان دو فیکٹرز کے اوپر بیٹھ کے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا پیشنٹ کو کیمو تھراپی کی ضرورت ہے یا نہیں. اور اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ریڈیشن کا رول ہے یا نہیں. ایکچولی یہ 7-8 مختلف فیلڈز کے ڈاکٹر مل کے کام کریں تو یہ ایک اچھا علاج، بیسٹ علاج کہنے آپ ہوتا ہے، جس میں ریڈیولوجسٹ، پیتھولوجسٹ، میڈیکل آنکولوجسٹ، سرجن جن کو سرجیکل آنکولوجسٹ بولتے ہیں، اور ریڈیشن آنکولوجسٹ، یہ مل کے کام کریں تو مریض کا سب سے زیادہ بھلا ہوتا ہے. اور اس میں جیسے آپ نے پہلے بات کی، سرجن جو ہیں وہ کہتے ہیں کیمو کی ضرورت نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ اس کے اندر کسی ایک فیلڈ کے بندے کو اکیلے ڈیسیژن لینے کی جہاں بات ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہاں ایک بیٹھ کے ایک جیسے کہتے ہیں کینسر کا ٹیومر بورڈ بولتے ہیں اس کو، کہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے ساتھ 3-4 مختلف اسپیشلٹیز کے ڈاکٹر مل کے دیکھتے ہیں مریض کی رپورٹیں اور مریض کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس وقت کون سی چیز چاہیے ہے. اور ایک کینسر کے مریض کو زندگی کے یا مرض کے مختلف سٹیجز کے اوپر مختلف چیزوں کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ بورڈ ایک ڈیسائیڈ کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہم نے علاج کی بات کر دی، کچھ پریونشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے ارلی میرج ہوتی تھی 16 سال 15 سال 18 سال میں لڑکی کی شادی ہو جاتی تھی، جو اب ڈیلے ہو رہا ہے پروفیشنلزم کے ہم جا رہے ہیں، تو کیا ڈیلے میرج از ون آف دی فیکٹر کنٹریبیوٹنگ فار دس بریسٹ کینسر؟ بالکل، یہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اس پہ کافی ریسرچ ہو چکی ہے باہر کے ممالک میں کہ نمبر 1 شادی جو ہے وہ زیادہ عمر میں ہو 30-35 سال کے بعد. اور اس سے بھی بڑے امپورٹنٹ بات کہ جو بچہ آپ نے پیدا کیا ہے وہ کس عمر میں خاتون ماں بنی ہے. اگر تو وہ 35 سال کے بعد پہلا بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ رسک بڑھ جاتا ہے. اسی طرح نمبر 3 آ جاتا ہے کہ بچے کو ماں نے دودھ پلایا ہے یا نہیں. اور وہ آپ نے جیسے بات کی پروفیشنلزم کی، اگر ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی، جس کا کہ اسلام میں بہت کہا گیا ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے، تو وہ ایک قسم کی کینسر پریونشن ہے. اگر ہم اپنے مذہب کو فالو کریں تو ہم ایک چیز کو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب کے اندر اتنی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، اتنی شفا رکھی ہوئی ہے کہ اگر وقت کے اوپر شادی ہو، وقت کے اوپر بچے ہوں اور ماں بچوں کو دودھ پلائے تو یہ 3 چیزیں مل کے کینسر کا، بریسٹ کینسر کا رسک کم کر دیتی ہے. ڈیفینیٹلی. جی ناظرین، ابھی آپ ڈاکٹر حسن پرویز صاحب کی کینسر کے حوالے سے اور خصوصی طور پہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے بہت ہی مفید گفتگو سن رہے تھے. آج کے پروگرام میں جو 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ جب ایک خاص ایج کو، ایڈولسنٹ ایج جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ایک لڑکی پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ اسکول کالجز اور فیملی فزیشین کے لیول پہ جو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہے، یعنی چھاتی کا خود سے معائنہ کرنا، اس کی ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے. اور اگر کسی بھی صورت میں کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے
تو اس میں ہچکچانا نہیں چاہیے, اپنے فیملی فزیشین سے رابطہ کرنا چاہیے, اور اگر وہ سمجھے گا کہ یہ گلٹی خطرناک ہو سکتی ہے یا اس میں کینسر کا شک ہو سکتا ہے, جو کہ 100% نہیں ہوتا بلکہ بہت تھوڑے % میں ہوتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ایک آنکالوجسٹ کے پاس آپ کو ریفر کرے گی, اور وہ چند ٹیسٹ کے بعد آپ کو ڈیفینیٹلی یہ بتا سکے گا کہ آپ کو یہ مرض ہے یا نہیں. ڈاکٹر حسن صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں کلینک میں تشریف لائے. انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پہ آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے. ناظرین, اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر مسعود اختر کو اجازت دیجیے, کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.